اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. منزلِ شام کہاں اترتے شبیر کہاں منزلِ شام کہاں اترتے شبیر کہاں ہے سجاد تجھے لے آئی تقدیر کہاں منزلِ شام کہاں اترتے شبیر کہاں ظلم کا سایہ تو کربل سے چلا شام تلک ظلم کا سایہ تو کربل سے چلا شام تلک
شام بازار کہاں، زہرا کی جہگیر کہاں، ہے سجاد تجھے لے آئی تقدیر کہاں، کہا ظالم میں سید زادیاں سر ننگے چلو، کہا ظالم نے سید زادیاں سر ننگے چلو، ظلم ظالم کا کہاں، زینب دلگیر کہاں، ہے سجاد تجھے لے آئی تقدیر کہاں، سجدے میں شمر نے کاٹا جو گلا سید کا، سجدے میں شمر نے کاٹا جو گلا سید کا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم اون علی یوسف مولو اور ان کے فیملی کے جو مرحومین ہیں ان کی روح کو بخش دیں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یلد ولم یولد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین، سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، اللہم عجل ولیک الفرج، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن حکیم کی آیہ شریفہ جس میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو، ویسے ڈرو کہ جیسے ڈرنے کا حق ہے، حق تقاتہ، جو ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو، اور دیکھو جب مرنا تو مسلمان بن کے مرنا۔ اللہ نے اپنا ڈر مانگا ہے، اللہ کہتا ہے کہ جس دل میں میرا ڈر آ جائے میں اس دل سے سارے ڈر کو نکال دیتا ہوں، اور جس دل میں میرا ڈر نہ آئے اس میں سارے ڈر آ کے بھر جاتے ہیں۔ تو جب اللہ کا ڈر دل کے اندر آ جائے تو انسان گناہوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی اللہ کے ڈر کا نام حیا ہے، شرم ہے۔ جب انسان میں شرم اور حیا ہوتی ہے تو انسان اللہ کے گناہوں، اللہ نے جن چیزوں کو گناہ قرار دیا ہے ان چیزوں سے ڈرتا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد،
مولا فرماتے ہیں لا دین لمن لا حیاء لہ، جس انسان کے پاس حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے، جسے انگلش میں چیسٹٹی کہتے ہیں، یہ حیا نہیں ہے، اس انسان کے پاس دین بھی نہیں ہے۔ یعنی جس کے اندر سے شرم حیا نکل جائے اس کے پاس سے پھر دین بھی چلا جاتا ہے۔ پڑھتا رہے کلمہ، پڑھتا رہے نمازیں، کرتا رہے عبادتیں، کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ جب دین ہی چلا گیا تو دین کے کاموں کا فائدہ کیا ہے؟ اور جب حیا چلی گئی تو دین چلا جاتا ہے۔ تو حیا ہونی چاہیے۔ یہ حیا دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک حیا وہ ہے جو اللہ نے انسان کے اندر پیدا کی ہوئی ہے، اور ایک حیا وہ ہے، ایک شرم وہ ہے، ایک چسٹٹی وہ ہے کہ جو انسان کو اپنے ایمان کے ذریعے اپنے اندر پیدا کرنی پڑتی ہے۔ وہ حیا جو انسان کے اندر نیچرل ہوتی ہے، ہوتی پیدا ہوا تو لے کر کے آیا، وہ کوئی بھی انسان ہو، مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، جو بھی ہو، وہ حیا سب کے اندر ہوتی ہے۔ وہ حیا کیا ہے؟ نیچرل حیا کیا ہے؟ انسان بغیر کپڑے کے کبھی گھر کے باہر نہیں جاتا، یہ حیا ہے، شرم ہے، یہ بھی ایک حیا ہے، چیسٹٹی ہے۔ انسان بغیر لباس کے گھر کے باہر نہیں جاتا، یہ بھی ایک حیا ہے۔ انسان کچھ ایسے پرائیویٹ کام ہیں کہ جو گھر کے اندر ہی رہ کے کر سکتا ہے، باہر نہیں کرتا، یہ حیا ہے۔ اور ایک حیا وہ ہے کہ جو انسان کو ایمان کے ذریعے سے اپنے اندر پیدا کرنی پڑتی ہے، یا یوں کہہ لوں کہ وہ حیا جب آ جائے تو انسان کے اندر ایمان آ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ گناہوں سے حیا، گناہوں سے شرم۔ یہ جو حیا کہ انسان بغیر لباس کے باہر نہیں نکل رہا ہے، یہ انسانوں کا ڈر ہے۔ لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ برا کہیں گے، لوگ ہنسیں گے۔ اور وہ حیا کہ جس سے انسان گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا شروع کر دے، اگر وہ حیا پیدا ہو جائے تو وہ حیا اللہ کے لیے آتی ہے، بندوں کے لیے نہیں آتی۔ توجہ رکھیے گا۔ تو اللہ کو یہ والی حیا چاہیے کہ بندے کے اندر یہ حیا، دونوں حیا اللہ کو چاہیے۔ وہ حیا کہ جو اللہ نے دے کر کے بھیجی اسے بھی باقی رکھے، اور یہ حیا کہ جسے اپنے اندر پیدا کرنا ہے تاکہ گناہوں سے بچ جائے، یہ والی حیا اور یہ والی شرم بھی اپنے اندر باقی رکھنی ہے۔ اسی لیے جناب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا دیکھو، جب کسی کے گھر جانا تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، گھر کی عورتوں کو، اس گھر کی عورتوں کو، اس گھر کے ناموس کو، اس گھر میں رکھی ہوئی امانتوں کو کبھی بار بار ادھر نظر نہ دوڑانا، اس لیے کہ تم پھر رسوا ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے۔ انسان کسی کے گھر جائے تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے۔ گھر کی جو خواتین ہیں، گھر کی جو ناموس ہے، وہ خواتین گھر کی آبرو ہیں، گھر کی عزت ہے۔ غلط نظروں سے بار بار ان کی طرف دیکھنا یہ حیا کے خلاف ہے۔ یہ انسان کی حیا، اس کا مطلب یہ کہ انسان کے اندر حیا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے نبیوں نے، اماموں نے کس طریقے سے سمجھایا ہے کہ یہ حیا کتنی ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ آج حیا ختم ہو گئی ہے، اس لیے دین اور ایمان بھی رخصت ہو رہا ہے، نکل رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ آج نہ اولاد کو حیا ہے، نہ ماں باپ کو حیا ہے۔ معاف کیجیے گا، نہ ماں باپ کو حیا رہ گئی، نہ اولاد کو۔ جو باتیں اولاد کے سامنے نہیں کرنی چاہیے وہ بیٹھ کے کرتے ہیں، اولاد کو جو باتیں ماں باپ کے سامنے نہیں کرنی چاہیے وہ بڑے آرام سے کر رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ حیا ختم ہو گئی۔ جو بیچ میں ایک حجاب تھے، پردے تھے، وہ پردے ختم ہو گئے، توڑ دیے، ختم کر دیے۔ جب یہ ختم ہو جائے پھر دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ پھر ایمان کہاں باقی رہے گا؟ پھر مسلمان کس بات کا مسلمان رہ جائے گا؟ عزیزان محترم، حیا ہونی چاہیے، شرم ہونی چاہیے انسان کے اندر۔ آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کا ایک آدمی مار دیا تو فرعون کے جو سپاہی تھے نبی موسیٰ کو ڈھونڈ رہے تھے، پورے شہر میں ڈھونڈ رہے تھے۔ نبی موسیٰ نے وہ شہر ہی چھوڑ دیا، دوسرے ایک شہر میں پہنچے جس کا نام ہے مدین۔ اس شہر میں پہلے سے ایک نبی رہتے ہیں جن کا نام ہے حضرت شعیب نبی۔ جب حضرت موسیٰ پہنچے تو کچھ روایتوں میں 8 دن لگ گئے، کچھ روایتوں میں 3 دن، جو بھی ہے۔ مدین پہنچے، بلکہ 8 والی روایت زیادہ معتبر ہے۔ مدین پہنچے تو ایک درخت کے نیچے جا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، کسی کو نہیں جانتے، نیا شہر ہے، نئے لوگ ہیں، نئے راستے ہیں،
نئی جگہ ہے. جس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اس کے قریب میں ایک کنواں ہے. اس کنویں پہ لوگ آتے ہیں، پانی بھرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اپنے جانوروں کو لا کر کے پانی نکال کے پلاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے دیکھ رہے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں. اچانک شہر چھوڑنا پڑا ہے، کوئی تیاری سے نہیں نکلے تھے. وہ بھی ایک ایکسیڈنٹل ڈیتھ تھی، جو نبی موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مارا تھا، اس شخص کو، اور وہ وہیں پر گر کے مر گیا تھا. نبی موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ دو لڑکیاں آ کر کنویں کے قریب کھڑی ہوئی ہیں، جو پانی کا کنواں ہے اس کے قریب میں کھڑی ہوئی ہیں اور انتظار کر رہی ہیں. سب لوگ پانی نکال کے جائیں تو پھر یہ پانی نکالیں. نبی موسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے اور پہنچے اور جا کر کے پوچھا، یہ بتاؤ، دیکھیے نبی موسیٰ کی حیا بتانا چاہتا ہوں آپ کو. جا کر کے پوچھا کہ یہ بتاؤ کیوں کھڑی ہو، کون ہو تم لوگ؟ وہ کہنے لگیں کہ ہم دونوں بہنیں ہیں. اچھی بات ہے، تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جو آتا اور پانی نکالتا؟ وہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہمارے باپ ہیں، بڑے بوڑھے ہیں، بہت بزرگ ہیں، اس لیے ہم آتے ہیں پانی نکال کے لے جاتے ہیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے. کس کی بیٹی ہو؟ کہنے لگی ہمارے باپ نبی ہیں، ان کا نام نبی شعیب ہے. پانی نکالنے آئی ہو؟ نبی موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم کنارے رہو، لاؤ مجھے بالٹی دو، رسی دو، میں پانی نکالتا ہوں. پانی نکالا، نکال کر کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے دیا، کہا لے جاؤ. چلی گئیں. آج جلدی چلی گئیں. جب جلدی گھر میں پہنچی تو باپ نے پوچھا، نبی شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ آج تم جلدی آ گئیں؟ کہنے لگی ہاں، ایک آدمی تھا، جوان تھا، اور اس نے پانی نکال کے ہمیں دیا اور ہم جلدی آ گئے، ورنہ ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے جب سب چلے جائیں تو پھر ہم پانی نکالیں. نبی کی بیٹیاں. بہرحال نبی شعیب جیسی سنتے ہیں، فرماتے ہیں وہ کیسا تھا؟ انہوں نے بتایا بڑا شریف تھا، بڑا نیک تھا، بہت اچھا، بہت مومن نظر آتا تھا، پاک سیرت نظر آتا تھا. نبی شعیب بھیجتے ہیں، جاؤ جا کر اپنی ایک بیٹی کو بھیجتے ہیں، جاؤ جا کر کے اسے لے کے آؤ. اس بیٹی کا نام ہے صفورہ، جاؤ جا کے لے کے آؤ. صفورہ آتی ہے، نبی موسیٰ علیہ السلام سے کہتی ہے کہ آپ کو میرے بابا نے بلایا ہے. نبی موسیٰ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں اسی درخت کے نیچے. اب دیکھیے نبی موسیٰ علیہ السلام چلے. جب چلے نا تو یہ لڑکی آگے آگے، ظاہر سی بات ہے وہ شہر کی ہے، وہ جانتی ہے کہ اس کا گھر کدھر ہے، اس کا ایڈریس کیا ہے. نبی موسیٰ کو کیا پتہ ہے، ابھی آئے نا اس شہر میں. وہ آگے آگے چل رہی ہے. نبی موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اس لڑکی سے فرمایا، نظریں جھکی ہوئی ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو تم آگے آگے چلو، میں پیچھے پیچھے چلوں. ایک عورت آگے چلے، میں پیچھے چلوں، مجھے پسند نہیں ہے. تم پیچھے چلو، میں آگے چلوں گی. وہ لڑکی کہتی آپ کو یہاں کے راستے کی کیا خبر، آپ تو ایک اجنبی لگتے ہیں، اسٹرینج لگتے ہیں. نبی موسیٰ فرماتے ہیں کہ تم بس مجھے بتاتی رہنا، اگر میں راستے میں ادھر ادھر ہوں تو مجھے بتا دینا، میں پھر صحیح راستے، صحیح جو ایڈریس ہے اس ایڈریس پر صحیح چلنے لگوں گا. ٹھیک ہے. لڑکی کو پیچھے کیا اور خود آگے آگے چلے. نبی شعیب کے دروازے پر پہنچے. لڑکی اندر گئی، جا کر کے پورا واقعہ بتایا کہ وہ اتنا غیرت دار ہے، اس کے اندر اتنی حیا ہے. نبی شعیب علیہ السلام جن کی بیٹیوں کے بڑے رشتے آ رہے تھے، لیکن وہ شادی رکے ہوئے تھے کہ میں جہاں شادی کروں گا وہ ایک شریف اور نیک انسان سے شادی کروں گا، بہت ہی انتہائی شریف انسان سے. نبی شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نبی ہوں، سب میری بہت عزت کرتے ہیں. میں نے یہ واقعہ سنا ہے کہ تم نے میری بیٹی سے کہا کہ وہ پیچھے چلے، تم آگے چلو. تمہاری حیا، تمہاری چیسٹی، تمہاری شرم نے یہ گوارا نہ کیا کہ عورت آگے چلے تم پیچھے چلو. مجھے یہ بات بہت پسند آئی اور میں انعام کے طور پر چاہتا ہوں کہ میں تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کر دوں. توجہ کی آپ نے عزیزان محترم، یہ ایک واقعہ جہاں شرم ایسی ہے، حیا ایسی ہے کہ نبی موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں حیا کا درس دیا ہے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل. تو شرم اور حیا بہت ضروری ہے انسان کے لیے. شادی ہو گئی نبی موسیٰ علیہ السلام کی صفورہ سے. بہرحال ایک اور آپ کو رخ دکھاتا ہوں. نبی یوسف علیہ السلام جب ایک بڑے کمرے میں زلیخا نے انہیں بند کر دیا اور خود بھی وہیں پر ہے، وہاں پر بڑے بڑے اسٹیچو رکھے ہیں، مورتیاں رکھی ہیں، بت رکھے ہیں. زلیخا نے کہا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، میں اپنی جو خواہش ہے اسے پوری کروں گی. نبی یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں جو آج تک بچاتا ہوا آیا ہے وہی آج بھی بچائے گا. کہنے لگی اچھا. اس نے کپڑے اٹھا کر ان بتوں کے اوپر ڈالا. نبی یوسف فرماتے ہیں یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی میں ان خداؤں کی آنکھوں کے اوپر یہ پردے ڈال رہی ہوں تاکہ میرے غلط کام کو یہ دیکھ نہ سکیں.
نبی یوسف فرماتے ہیں کہ تو نے اپنے خداؤں کی آنکھوں کو بند کر دیا، میں اپنے خدا کی آنکھوں کو کیسے بند کروں؟ میرا خدا وہ ہے کہ جسے کوئی چھپا نہیں سکتا، جس کی آنکھوں کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ وہ خدا ہے کہ جو زمین کی تہ میں بھی دیکھ لیتا ہے اور آسمانوں کے سارے پردوں کے اوپر بھی اس کی نظر ہوتی ہے، کوئی بھی چیز اس کی نظروں سے بچ نہیں سکتی۔ میں اپنے خدا سے کہاں بچ کے جاؤں؟ اور سن، جو گناہ تو کرنا چاہتی ہے، میں اس گناہ سے اپنے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ آگے بڑھے، توجہ رکھیے گا، آگے بڑھے، تالا ٹوٹ گیا۔ حضرت یوسف باہر نکل گئے۔ حضرت یوسف نے بتا دیا کہ جب تم اللہ کی راہ میں قدم آگے بڑھاتے ہو تو اللہ سارے بند دروازے کھولتا چلا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تم آگے تو بڑھو، تم اللہ کی راہ میں آگے تو بڑھو، پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے راستے کھولتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اس آیت کی میننگ بتا رہا ہوں، جو بھی اس آیت سے ڈرتا ہے، جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایگزٹ بنا دیتا ہے، مخرج بنا دیتا ہے، باہر نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے۔ انسان جب مشکلوں میں آتا ہے نا، اسی لیے کہا گیا جب پریشانیوں میں آؤ تو استغفر اللہ کی تسبیح پڑھو تاکہ مشکلوں سے باہر آ جاؤ۔ میرے عزیزو، انسان کے اندر حیا ہونی چاہیے۔ ایک شخص تھا، دیکھیے جس انسان میں حیا نہیں ہوتی نا، شرم نہیں ہوتی، جو چاہ رہا ہے گناہ کیے چلا جا رہا ہے، اس کا مطلب وہ اللہ سے شرم نہیں کرتا، اللہ سے حیا نہیں کرتا۔ حیا پیدا ہونی چاہیے۔ ہماری بہنیں جو مجھے سن رہی ہیں، ان کے اندر بھی یہ چیز اور زیادہ پیدا ہونی چاہیے۔ اپنے فوٹو فیس بک کے اوپر ڈال رہی ہیں بال کھلے ہوئے ہیں، کیا مطلب ہے؟ حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے۔ تم کس طرح سے کہہ سکتی ہو کہ تم جناب زینب کی کنیز ہو، تم بی بی فاطمہ سے محبت کرنے والی ہو؟ جھوٹا ہے یہ دعویٰ۔ واٹس ایپ کی اوپر پروفائل میں اپنے فوٹو لگائے جا رہے ہیں بال کھلے ہوئے، فل میک اپ میں، یہ سب کیا ہے؟ اسٹیٹس پہ ڈالے جا رہے ہیں، ویڈیو اس طرح سے ڈالے جا رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ عزیزان محترم، اس کا مطلب حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے، اور مردوں میں بھی شرم نہیں ہے۔ ضروری نہیں ساری چیزیں عورتیں ہی کریں، مردوں کے لیے بھی کرنا ہے، مردوں کو بھی اپنے اندر حیا پیدا کرنی ہے۔ نہیں ہے حیا، عزیزان محترم، یہ حیا اپنے اندر پیدا کرنی تاکہ دین باقی رہے، ایمان باقی رہے۔ ایک شہر تھا، سچی سٹوری ہے یہ بھی، ایک شہر تھا، اس شہر میں 3 بھائی رہتے تھے۔ پہلا بھائی، بڑا بھائی جو تھا، وہ مسجد میں اذان دینے کی ڈیوٹی تھی اس کی، صرف اذان دیتا تھا، بس اذان دیتا تھا، کوئی عالم نہیں، کوئی مولانا، کچھ نہیں، سمپل بس اذان دیتا تھا، اس کا کام تھا، اسے پیسہ ملتا تھا اذان دینے کا۔ آپ کو معلوم ہے پرانے زمانے میں مائک نہیں ہوتے تھے، لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتے تھے، تو مسجد کی چھت پہ کھڑے ہو کر کے ایک جگہ بنی ہوتی تھی جس کو گلدستہ اذان کہتے ہیں، اس جگہ پر کھڑا ہو کر کے اذان دیتا تھا۔ وہ مر گیا، دوسرے بھائی نے اس کی جگہ سنبھال لی، وہ بھی مر گیا۔ تیسرے بھائی کے پاس لوگ آئے اور آ کر کے کہا کہ بھائی آپ کے دونوں بھائی اذان دینے کا کام کرتے تھے، اب آپ آئیے اذان دینا شروع کیجئے۔ کہنے لگا نہیں، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کہا اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ میرے بھائی جس حالت میں مرے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میں وہ موت مروں۔ کیوں؟ تو اذان دیتے تھے۔ کہا آپ کو بس اتنا پتہ ہے کہ اذان دیتے تھے، لیکن میرا بڑا بھائی اس نے خواب میں آ کر کے مجھے بتایا، میں بھی یہ سوچتا تھا جب یہ اتنا اچھا کام کرتے تھے، اذان دیتے تھے، تو ان کی موت اتنی خراب کیوں ہوئی؟ تو میرے بڑے بھائی نے آ کر کے مجھے خواب میں بتایا کہ دیکھو جب میں اذان دینے کے لیے چھت پہ جاتا تھا تو مسجد کے آزو بازو میں جو دوسرے مسلمانوں کے گھر ہیں، ان کے گھر کی عورتوں کے اوپر مجھے چھت سے میں دیکھتا تھا، میری نظر جاتی تھی اور میرے دل میں شیطانی وسوسہ پیدا ہوتا تھا، میں بار بار دیکھا کرتا تھا، اپنی خواہش کا غلام بن کر میں بار بار دیکھا کرتا تھا۔ اس وجہ سے میری شرم اور حیا ختم ہو چکی تھی، اس وجہ سے اللہ نے مرنے کے بعد مجھے سخت عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ دوسرا بھائی، اس کی بھی ایسی عادت پڑ گئی تھی، اس لیے اس پر بھی وہی عذاب ہو رہا ہے جو مجھ پر عذاب ہو رہا ہے۔ اس لیے اگر نفس پر اتنا کنٹرول ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں کر سکو اور لوگوں کے گھر کی خواتین کے اوپر، عورتوں کے اوپر غلط نظر نہ ڈال سکو، تب تو تم اذان دینا، ورنہ انکار کر دینا۔ اس لیے کہ اذان دینا مستحب کام ہے، لیکن اپنی نگاہوں کو حرام سے بچانا یہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ عزیزان محترم، ہر انسان اپنے گھر میں ایک محسوس کرتا ہے میں پرائیویسی میں ہوں، تو وہ
عورتیں اپنے گھروں میں ہیں۔ اب جو انسان اذان دینے کے لیے جا رہا ہے تو وہ ایسی جگہ چنے کہ جہاں سے عورتوں پہ نظر نہ پڑے۔ عزیزان محترم، تو اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھنا، شرم اور حیا ہونی چاہیے۔ انسان اگر ویڈیو بھی ایسے دیکھ رہا ہے کہ جس سے انسان کے دماغ اور دل میں غلط وسوسے پیدا ہو رہے ہیں، تو انسان کو ایسی ویڈیو سے بھی بچنا واجب ہے۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت، جو انسان کے مورل کو بگاڑ دے، بس ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ یہ ہے حیا میرے عزیزو۔ جب یہ حیا آ جائے، شرم آ جائے، تو انسان مسلمان بھی کہلاتا ہے اور مومن بھی کہلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے کیسی حیا تھی اس ٹائم پہ لوگوں میں۔ جانتے ہیں آپ، امیر المومنین علیہ السلام کا نکاح ہو گیا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے 1 مہینہ یا 1 سال کے بعد، کچھ روایتیں 1 مہینہ، کچھ روایتیں 1 سال کے بعد رخصتی ہوئی۔ ان بیچ کے دنوں میں نہ بی بی فاطمہ نے اپنے بابا سے کہا کہ میری رخصتی جلدی کیجئے، مجھے شوہر کے گھر جانا ہے، نہ امیر المومنین نے اپنے گھر کی جو رشتہ دار عورتیں تھیں ان سے کہا کہ اپنی ماں سے، بی بی فاطمہ بنت اسد زندہ ہیں، ان سے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ جلدی کیجئے، رسول اللہ سے کہیے اور اپنی بیٹی کو رخصت کرے، مجھے اپنی دلہن کو اپنے گھر لانا ہے۔ نہیں، ایک حیا تھی، ایک حیا تھی۔ عزیزان محترم، روایتوں میں لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے رشتہ دار عورتیں آئیں اور آ کر کے کہا کہ یا علی، 1 سال ہو گئے آپ کے نکاح کو، یا علی رسول اللہ سے کہیے، سنیے گا، رسول اللہ سے کہیے کہ اب رخصتی کریں اپنی بیٹی کی، ہم چلیں آپ کے ساتھ، چل کر کے سیدہ زہرا کو اپنے گھر لے کر کے آپ آئیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے۔ اس میں کون سی غلط بات تھی؟ کوئی غلط بات نہیں تھی، لیکن پھر بھی ایک حیا تھی۔ حیا اتنی خوبصورت چیز ہے، حیا اتنی پیاری چیز ہے، اتنی اچھی چیز ہے، اتنا اچھا جذبہ ہے جو انسان کو جینے کا احساس دلاتا ہے، انسان کو ایک اچھی زندگی دیتا ہے، انسان کو پاک بناتا ہے۔ آپ سوچئے تو صحیح، امیر المومنین فرماتے ہیں مجھے حیا آتی، میں رسول سے کہوں یا رسول اللہ اپنی بیٹی کی رخصتی کیجیے، ان کو ہمارے گھر بھیجیے، ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ نہیں، پھر یہ عورتیں کہتی ہیں آپ ہم کو اجازت دیجیے، ہم جا کے بات کریں رسول اللہ سے۔ جب بار بار عورتیں آئیں اور آگے کہتی ہیں، تب امیر المومنین نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ اگر چاہتی ہیں تو آپ جا کر رسول سے بات کریں۔ عورتیں آئیں، رسول اللہ سے بات کی، اور اس کے بعد عورتوں نے ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ آج اگر خدیجہ زندہ ہوتی تو بڑی خوش ہوتی اپنی بیٹی کی شادی اور رخصتی دیکھ کر کے۔ جیسے ہی رسول اللہ نے جملہ سنا، خدیجہ کی یاد آئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرماتے ہیں ہاں انتظام کرو رخصتی کا۔ پھر رخصتی ہو گئی۔ آپ نے غور کیا، یہ اہل بیت نے، یہ نبیوں نے ہم کو سکھایا ہے کہ شرم اور حیا کتنی عظیم چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے۔ میرے عزیزو، یہ حیا انسان کے اندر پیدا ہو، شرم انسان کے اندر پیدا ہو، گناہ کی طرف قدم جا رہا ہے، ایک شرم کا احساس پیدا ہو، شراب کی طرف بڑھ رہا ہے، ہاتھ بڑھا رہا ہے، یا ایک گیمبلنگ کے لیے جانا چاہتا ہے، یا کوئی بھی حرام کام کرنا چاہتا ہے، رشوت لینا چاہتا ہے، سود لینا چاہتا ہے، کچھ بھی گناہ کا کام کرنا چاہتا ہے، تھوڑی سی شرم پیدا ہو جائے، ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے امام زمانہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، بس انسان گناہوں سے اپنے آپ کو روک لے گا۔ اور اگر پھر بھی نہ رکے، اس کا مطلب زبان سے تو کلمہ پڑھتا ہے اللہ کا، دل سے نہیں مانتا کہ کوئی دیکھنے والا ہے، کوئی سزا دینے والا ہے، نہیں مانتا ہے، وہ ایک خود فریبی میں زندگی گزار رہا ہے، خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ عزیزان محترم، اس لیے گناہوں کے موقع پر ایک حیا ہونی، حیا جب انسان کے اندر آ جائے تو انسان گناہوں سے خود کو بچاتا ہے، اور حیا صحیح جگہ پر آئے، حیا بھی صحیح جگہ پر آنی۔ کبھی کبھی انسان کو غلط جگہ پر بڑی حیا آتی ہے اور صحیح جگہ پر بالکل حیا نہیں آتی۔ انسان دیکھ رہا ہے کہ گھر میں اولاد غلط راستے پہ جا رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، سب پتہ ہے، پھر بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ نہیں، پہلے اسٹیپ پر آپ کو اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے، پہلے اسٹیپ پر ٹھیک کرنا ہے۔ زمانے کا درد دل میں ہے لیکن اپنا ہی گھر ٹھیک نہیں کر پا رہے، چراغ تلے اندھیرا نہیں۔ عزیزان محترم، صحیح جگہ پر یہ حیا آنی چاہیے۔ جہاں اپنی عزت کی بات آ گئی، بس وہاں بڑا جوش ہے۔ ارے آپ یہ تو دیکھیے کہ ہماری اولاد ہمارے لیے سب سے بڑی عزت ہے، اگر وہ غلط راستے پر جا رہی ہے، اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے، اس کے ساتھ تعلق ہے، سب سن رہے ہیں، بیٹھے آرام کے ساتھ، نو پرابلم۔ کائے نہیں پرابلم ہے، شریعت کو پرابلم ہے اگر ناجائز رشتہ ہے، اگر حلال رشتہ نہیں ہے، شریعت کو پرابلم ہے۔
آپ شریعت کے غلام ہیں، شریعت آپ کے غلام نہیں ہے. ہم سب شریعت کے غلام ہیں، ہم سب شریعت کے نوکر ہیں. شریعت ہماری نوکر نہیں ہے. ہم سب اللہ کے غلام ہیں، ہم سب اہل بیت کے غلام ہیں. عزیزان محترم، آپ غور تو فرمائیں، وہ منزل آپ کو یاد دلاؤں کہ جب تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ، اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ جب شام میں داخل ہوا ہے تو ایک عورت ہے. یہ عورت کون ہے؟ یہ عورت وہ ہے جو کبھی زینب کی کنیز رہا کرتی تھی، کبھی زینب کی خدمت کر کے فخر کیا کرتی تھی، اللہ کا شکر کیا کرتی تھی، حمد و ثنا اللہ کی کرتی تھی کہ مجھے زینب جیسی بی بی کی کنیزی کا شرف مل گیا، مجھے مولا حسین اور ام کلثوم اور امام حسن جیسے عظیم اماموں اور عظیم اہل بیت آل اطہار کی غلامی کا شرف مل گیا. کا نام ہے ہند، یزید کی زوجہ ہے، شان سے کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے. اعلان ہوا مدینے والوں کا قافلہ لٹ کر کے آ رہا ہے. مدینے کا کوئی تھا جس نے بغاوت کی تھی یزید کے خلاف، باقی چیزیں اس نے غور نہیں کیا. صرف مدینے کا نام سنا نا، کرسی چھوڑ کر کے آگے بڑھ گئی، اٹھ گئی، آگے بڑھی. جناب ام کلثوم نے اپنی بہن زینب سے پوچھا اور ایک جملہ کہا، بہن یہ وہی ہند ہے نا کہ جو ہمارے گھر میں پلی بڑھی ہے؟ زینب سر جھکا کے رونے لگی. زینب کی نظر پڑی، ہند آگے بڑھ رہی ہے. زینب نے ایک جملہ کہا، میر انیس لکھتے ہیں، شعر میں لکھتے ہیں میر انیس کی زینب نے ایک جملہ کہا، آسماں دور زمیں سخت کدھر جاؤں میں، بیبیوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں، بیبیوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں. آگے بڑھی، آگے بڑھ کر کے کہتی، جیسے ہی آگے بڑھی جناب زینب نے پوچھا کہ اے بی بی تو اپنے تخت کو چھوڑ کر کے یہاں کیوں آ گئی؟ کہنے لگی میں نے مدینہ کا نام سنا اس لیے مجھ سے بیٹھا نہ گیا. مدینہ کا نام آئے تو دل میں بڑی عزت اور وقار آتا ہے کہ وہاں میرے رسول کی قبر ہے، وہاں میرے مولا علی کا گھر ہے، وہاں میری شہزادی زینب رہتی ہے، وہاں میری شہزادی کلثوم رہتی ہے، وہاں میرے مولا حسن اور حسین رہتے ہیں، میں کیسے بیٹھ سکتی ہوں؟ زدار و زینب نے پھر سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ کیا زینب کو دیکھو گی پہچان لو گی؟ کہنے لگی کہ میں کیوں نہ پہچانوں گی، لیکن اے بی بی ذرا آہستہ بولو، یہ شرابی یزید کا دربار ہے، یہ نامحرم چاروں طرف کھڑے ہوئے ہیں، دیکھو یہ نامحرم باہر کھڑے ہوئے ہیں، دیکھو آہستہ نام لو. میں زینب کا نام ہر جگہ نہیں لیتی، بڑے عزت اور احترام کے ساتھ لیا کرتی ہوں. زینب نے ایک مرتبہ آپ سر کو اٹھایا، اے ہند تو نے کہاں پہچانا؟ میں ہی تو زینب ہوں. جیسے یہ جملہ سنا سر سے چادر پھینکی، دوڑتی ہوئی یزید کے پاس آئی. یزید نے دیکھا، اب دیکھیے گا نبی زادیوں کے سروں سے چادریں چھن گئیں، یزید کو حیا نہیں آئی، اپنی زوجہ کو دیکھا تو حیا آ گئی. زدارو جلدی سے اپنی ابا اتاری، بیوی کے سر پہ ڈالی. ہند نے ایک مرتبہ یزید کا گریبان پکڑ کے ہلایا اور کہا، اے ملعون، اپنی بیوی کے حجاب کا اتنا خیال، اور جن کے گھر سے حجاب شروع ہوا، جنہوں نے عالمین کو حجاب سکھایا، ان کی بیٹیوں کو بغیر حجاب کے دیار بے دیار پھرا کر کے یہاں لایا ہے. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا أبا محمد الحسن المجتبى، السلام عليك يا حسين بن علي الشهيد بكربلاء، السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين، السلام عليك يا محمد بن باقر علوم النبيين، السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق، السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى،
السلام عليك يا محمد بن علي التقي الجواد. السلام عليك يا علي بن محمد النقي الهادي. السلام عليك يا حسن بن علي العسكري. السلام عليك يا حجة القائم يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن كعبة الإيمان إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهور الأمر ورحمة الله اللهم صل على